السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے موضوعات میں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، پرانا کھلاڑی پھر تیار ہو گیا، اور شہباز حکومت پر ایک بڑا نوحہ۔ سب سے پہلے محمود اچکزئی کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک شخص کا نام آ گیا۔ وہ شخص کون ہے؟ بہت شکریہ ناظرین۔ 16 جنوری 2026 آپ کو یاد ہوگا میں اپریل سے بات کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا، اور نومبر سے جو ہے نا حالات جو ہیں کچھ بہتری کی طرف، یعنی میں دیکھیں دو طرح سے بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر۔ اب کسی کو پتا تھا، اور اب تو کہانی آگی نہیں، مشرف بٹ نے بتا دیا کہ نواز شریف بھی کوشش کر رہا ہے۔ نواز شریف کا رول کوئی نہیں، چلے مان لیں، چلے نہ بھی صحیح، لیکن نواز شریف اپنی فیس سیونگ چاہتا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ اور اس بات کی تصدیق، یعنی جو محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی جو ہے نا، اندرونی کہانی جو سامنے لے کر آئے ہیں وہ کامران مرزا نے کہا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کا اہم کردار رہا، اور محمود خان اچکزئی نے خود ان سے براہ راست رابطہ کیا تھا۔ اور ان کے مطابق نواز شریف کے اندر کے غصے کے اظہار کے لیے محمود خان اچکزئی کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کروایا۔ اب ذرا سمجھیے گا، کون سا اندر کا غصہ یار، خدا را کمام مرزا صاحب بھائی ہیں آپ کے۔ نواز شریف چاہتا تو یہ نظام نہ ایسے ہو سکتا تھا جس طرح یہ ہوا ہے، تو اس کو بلا وجہ کوئی امپورٹنس دینے کی ایسا ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں، اسی بات کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقدام مستقبل میں ایک وسیع تر جمہوری مساق جمہوریت کی بنیاد بن سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جمعیت علماء اسلام جو ہے اپوزیشن لیڈر سمجھتے ہیں محمود خان اچکزئی کے بارے میں بڑے الفاظ استعمال بہت سی جگہوں کے اوپر آئے، میرا بھی نقطہ نظر ان کے بارے میں تھا، لیکن وقت کے ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ کیا کسی اور طرز سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن کمال کی جو بات ہے نا، زبردست ناظرین کے لیے، رانا ثناء اللہ اس کو نگیٹ کر رہا ہے، رانا ثناء اللہ کی بات بتا رہا ہوں، وہ نگیٹ کر رہے ہیں اس بات کو۔ انہوں نے کہا جی ان کے براہ راست جو ہے نا کیا ہے کہ انٹروینشن کا، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، صحیح ہے نا جی۔ اور اس نے کہا اسپیکر نے یقیناً جو ہے نا مسلم لیگ نون کی قیادت اور وزیر شہباز شریف کو اعتماد میں لیا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب جو مرضی آپ کہتے رہے ہیں، آپ کے بس میں ہے کیا؟ میں بات سے بتاتا رہا ہوں، میں نے آپ کو مسعود کہا تھا۔ اچھا، اس کے پیچھے میں وجہ جو بتاتا ہوں ہمیشہ سے، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں کہ ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کے دور کا 22 24 26 مہینے 18 مہینے یہی دور رہا، اور جنرل پرویز مشرف کے دور سے اب تک 3 ساڑھے 3 4 سال سے زیادہ وزیر اعظم نہیں رہا۔ وہاں حکومتیں جاتی تھی 52 سے، یہاں وزیر اعظم جاتے رہے، یعنی آپ نے بڑا کچھ کر کے مساق جمہوریت کرے، لیکن وہ طاقتور لوگ جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم آپ کے جانے نہیں دیے۔ اچھا نہیں، چلیں وہ نہ سے اس کو نواز شریف کتنا عرصہ رہا، یوسف پہلے سمجھے یوسف گیلانی جو ہے، میں نے تو اپنا ڈسکوالیفیکیشن فائل کی تھی، اور اس میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور میری پٹیشن کو جو کہ میں نے کام کافی کیا تھا اس کے اوپر۔ پھر نواز شریف کو دیکھ لیں، عمران خان کو دیکھ لیں، سبھی کو دیکھیں اگر تو یہ، اور شہباز شریف کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اور اس کے کئی انڈیکیشن آ رہے ہیں کہ شہباز شریف نہ قصہ پاری نہ ہو چکا ہے، یہ بڑی مشکل سے جائیں گے، بڑی مشکل سے جون تک کا وقت گزاریں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں بڑی مشکل سے کہاں تک کا وقت گزاریں گے؟ جون تک کا، بڑی مشکل سے، ویری ڈیفیکلٹ کہ جون تک کا یہ وقت گزاریں گے۔ جون سے پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ گھر جانا پڑنا ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں یا اور وجہ بنتی ہے، کچھ بھی بنتی ہے وجہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ دیکھ رہا ہوں اب جو آنے والے دنوں کے اندر ہے نا، اپوزیشن لیڈر کی تقرری سینٹ کے اندر بھی ہو جائے گی، اور سب سے زیادہ اعتراضات تو محمود اچکزئی تھے، علامہ ناصر صاحب کے حوالے سے تو میں نہیں سمجھتا، لیکن اپوزیشن لیڈر جو ہے نا سینٹ کے اندر، اب بال آ گیا پیپلز پارٹی کی جمہوری روایات کو سامنے رکھتے۔ پیپلز پارٹی اس میں کیا رول پلے کرتی ہے؟ بہت سا سوال اٹھیں گے نا، یعنی آپ ذرا یوں لے لیں، چلے یوں لے لیں کہ پنجاب میں نہیں آنے دیا وزیر اعلیٰ کو، سندھ میں آ گیا، اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی جمہوری جماعت، مسلم لیگ نون، بھائی جب پلی ہمیشہ ڈکٹیٹر کے سائے تلے ہے، وہ جمہوری جماعت کہاں سے آ گیا؟ چلے وہ جمہوری جماعت ہے۔ اوہو، اب پیپلز پارٹی کو تو اگر ٹریڈیشنلی دیکھا جائے، اگر آپ جمہوری روایات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے، تو پیپلز پارٹی کو جو ہے نا اب اپوزیشن لیڈر یوسف گیلانی کو تعینات کرنا پڑنا ہے، وہ روک نہیں سکتے،
اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیا مساق جمہوریت. اور میں آپ کو یاد ہوگا محمود خان اچکزئی بڑی وضاحت کے ساتھ جو طریقے تحفظ آئین پاکستان انہوں نے کہہ دیا، وہ مساق جمہوریت کی ساری باتیں کر رہے ہیں، یعنی نیا مساق جمہوریت. یہ سب سے پہلے لفظ میں نے کہے، میں پھر بتانا چلوں آپ کو. اور کیا ڈیمانڈیں ہیں؟ صاف شفاف الیکشن، آئین پاکستان کی بحالی، الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار. یا آپ غور تو کریں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہونی ہے. اب یہ وہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں جو اب ساری سامنے آ رہی ہیں. آگے سمجھ میں آپ کو بات؟ میں پھر بتاتا چلوں، پھر دہراتا چلوں، پھر بتاتا چلوں، پھر دہراتا، پھر بتاتا چلوں، پھر دہراتا چلوں، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے اس بات کا. اور اب ایسا ترجانا ہے، دن رہ گئے تھوڑے. پنجاب کے حوالے سے بھی آپ خبر سن رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کتنا عرصہ رہ پاتی ہے. یہ بھی آپ کو اندازہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا. یہ میری اسیسمنٹ ہے، فیئر اسیسمنٹ ہے، جو مرضی آپ اس بات کو سامنے رکھ کر کہیے گا. لیکن اب شکلیں بچانے والا ٹائم آ گیا کہ شکلیں بچائیں. اچھا، وہ شکلیں بچا کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستانی سسٹم کی ایک روایت رہی ہے، ایک روایت رہی ہے، ایک یہ نظام رہا ہے پاکستانی نظام کے اندر. یہ ایک روایت، ایک نظام رہا ہے پاکستان. ایک عرصہ چلتا ہے، بہت ہارڈ لائن ہوتا ہے، پھر چیزیں کچھ واپس آتی ہیں ریورسل میں آج دیکھیں، میں تو اپریل سے کہہ رہا ہوں بھائی، میں تو اپریل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ستمبر ہوگا اور نومبر سے آپ کو حالات تبدیل ہوتے نظر آئیں گے. یہ میں بتاتا آیا ہوں، یاد رکھیے گا. نومبر کے اندر کیا ہوا آپ نے دیکھا، اکتوبر میں، ستمبر کے اندر آپ ساری کڑیوں کو کڑیوں سے ملائیں. اب جو ہے نا، اب سپیس ملنا شروع ہوگی، اب سپیس ملنا شروع ہوگی. اب کس حد تک ملتی ہے، کون آتا ہے، کہیں نہ کہیں اب چیزیں اب آپ کے وقت کھل کے آنا شروع ہو گئی. سر اگر نواز شریف نے ہی یہ مطلب سفارش کرنی تھی تو وہ اتنے دن خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ انہیں بھی تو فیس سیونگ چاہیے تھی. ایک بات یاد رکھیے گا، ابھی نواز شریف کھل کے سامنے نہیں آیا. کل یہ سارا کریڈٹ لیں گے، ابھی تو آس پاس سے باتیں کہی جا رہی نا، کہلائی جا رہی ہیں نا آس پاس سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ طریقے تحفظ آئین پاکستان کو پولیٹیکل اسٹریٹجی بدلنی ہو. یہ میں کہنے والا آدمی تھا یار، یہ میں کہنے والا. میں نے کہا تھا کہ اسے سیاسی جماعتوں سے نواز شریف سے رابطہ کر، یار نواز شریف کو رابطہ کرنا ہے. میں نے ٹی وی چینلز پہ کہا ہے کہ نواز شریف کو رابطہ کرنا چاہیے. اپنی وہ فیس سیونگ چاہتا ہے اور بچنا چاہتا ہے تو اسے کرنا چاہیے یہ باتیں. تو نواز شریف جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آیا، میں بتا ابھی کھل کے نواز شریف سامنے نہیں آیا، پیچھے چھپ کے بیٹھ کر کھیل رہے ہیں. سامنے آ جائیں گے کل کریڈٹ لینے کا سارا، کہیں گے جناب ہم پیچھے یہی تھے، ہم تنگ گئے، مر گئے، مجبور تھے. پھر یہ سنیں گے آپ باتیں، یہ سب سنیں گے بات. نوٹڈ ڈاؤن، آج کی ڈیٹ میں نوٹ کر لیں، یہ کہا جائے گا کہ جناب آپ مجبور تھے پاکستان کے لیے، ہم نے کیا. پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں آپ کو بتائی جائیں گی. اور بس فرق یہی ہے کہ بڑا جو لیڈر ہوتا ہے وہ بڑا لیڈر ہوتا ہے. نواز شریف، وہ لوگ کہتے ہیں بڑا لیڈر ہے، میں شاید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں تو بات کھل کے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن حالات ایسے ہیں کہ جو طریقہ واردات ہے وہ اب آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیے گا چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میں جون سے پہلے شہباز شریف کو جاتا دیکھ رہا ہوں، سسٹم میں تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں. سسٹم کیسا آتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کو حکومت مل جائے گی، وہ حالات نہیں ہیں. انہیں الیکشنز کے بغیر پاسبلٹی نہیں ہے. کیا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. اس پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ آنے والے دن میں پتہ چل جائے. سر محمود اچکزئی کی تقرری کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، تو کیا انہیں 9 مئی کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی تھی اس میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاتا چلوں، بڑا ہی اہم سوال آپ نے اٹھایا یہاں. یا چونکہ اپوزیشن، اب وجہ کیا ہے، ویسے تو دیکھا جائے توہین عدالت ہے. ابھی تک یہ جو کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ 9 مئی کا لفظ کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے. ملٹری کورٹ میں اپیل کا رائٹ، یہ آئینی بینچ نے کہا تھا، آئینی بینچ نے کہا تھا. غالباً اپریل کی بات ہے، تو تقریباً آپ سمجھ لیں سال تو گزر گیا، ایک سال سے زیادہ، یعنی 9 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں، نہ توہین عدالت کی درخواست. یعنی یہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی یا لیگل اسٹریٹجی طے کرنا چاہیے. ہم تو بات کرتے رہتے ہیں نا، تو توہین عدالت کی درخواست دائر نہیں، لیکن اب یہاں پر انہیں باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ترامیم ہے وہ ترامیم انٹروڈیوس کرانی پڑیں گی کہ یہ کورٹ کا حکم تھا، کورٹ کا حکم تھا یا تحریک التوا پیش کی جائے اور بتایا جائے، باراور کرایا جائے ان کو کہ یہ تھا، اس پر عمل درآمد کیا جائے، بہت سے لوگوں کا بھلا. اور میں اپیل دیکھ رہا ہوں اس کو آنے والے دنوں میں کہ پارلیمان کو مجبوراً جو ہے نا اپیل کا رائٹ دینا پڑنا ہے. اور
اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اپیل کا رائٹ صرف سویلین کی حد تک دیتے ہیں، اگر فوجیوں کو مل گیا تو پھر فوجی قانون بھی متاثر ہو سکتا ہے. یعنی وہاں وہاں کا جو ان کا ہائرارکی کا سسٹم ہے وہ وہی برقرار رہنا چاہیے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، میں مجبوریاں پریشانیاں اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو اگر اگر آپ کو پوزیشن رکھنی ہے، اگر آپ کو حالات ایسے رکھنے ہیں، اگر آپ کو پوزیشن یعنی طاقت اگر سارے سامنے رکھنی ہے، اگر ڈیکورم سامنے رکھنا ہے، اور چین آف کمانڈ اس لیے وہ کامیاب ہے، تو اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ باقاعدہ جو ہے نا اس میں ترمیم کر دی جائے. نہیں کریں گے تو محبود اجری کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. سر ہمارا اگلا موضوع کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، کیا انہیں جی آر سی بنانے کا مشورہ نہیں دیں گے آپ؟ بڑا اچھا مشورہ دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تو یہی ہو رہا ہے. ایک اپنا پروگرام کے آخر میں ایک ویڈیو دوں گا، وہ جو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا کہ سڑکیں کارپیٹڈ بن رہے ہیں، انصاف ملے گا سڑکوں. میں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی بات کی ہے، جب اسیرہ نے یعنی محمود الرشید وغیرہ یا باقی لوگوں کے حوالے سے جو ہمارے ایم ایس نیوز کے اندر وہ پریس کانفرنس بھی چلی ہے، اس میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ بڑا شور ڈالتے تھے کہ جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے نا جو بینچ چیف جسٹس رہے گا. ہائی کورٹ میں کیوں؟ ہائی کورٹ میں آپ نے چیزوں سے کوئی اتنا اختیار جو مرضی کرے، وہ ادھر سے کیس ادھر لگایا ادھر سے، یعنی عجیب سا ایک روایات یہاں چل رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں تو یہ معمول میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری باتیں. بہت سے لوگوں کا کہنا کہ نہیں اتنا برا حال نہیں ہے. بھائی جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ پھر بھی بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس کورٹ کے اندر جو ہے نا وہ چونکہ توہین عدالت کی کاروائی کا کہہ دیا تھا جی، 2 دن میں سائٹ کہا تھا کہ رول اپلوڈ کیا جائے، اور کہا تھا توہین عدالت کی. یہ کس نے کہا تھا؟ مرد مجاہد یعنی ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا. بڑا کل کے بات یہ کہی تھی، اور اس کے بعد آ گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور اپریٹ کرنے کا معاملہ ہے. 1 سال پہلے ہو گئے تھے، گیزٹ نوٹیفکیشن بھی ہو گیا تھا، لیکن وکلا تو دور کی بات ہے، ججز کو بھی فراہم نہیں کیا گیا. اب وہ باقاعدہ جو ہے ویب سائٹ پر آ گئے، اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کوئی نہیں ہے، میں تو بتاتا چلوں، لاہور ہائی کورٹ میں بالکل نہیں. میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بہت طاقتور ہے. اس طرح پشاور ہائی کورٹ کے اندر، بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر، سندھ کے اندر جو کہ کانسٹیٹیوشن بینچز بن چکے ہوئے ہیں یہاں، اور وہاں بھی بات پھر وہی ہے. یہاں بینچ لگانے کا، کیس اٹھانے کا، لگانے کا، میں نے بھی آپ کے ساتھ ناصر باغ والی بتائی تھی بات. ناصر باغ کے اندر سنگل جج کے پاس کیس مارک ہو گیا مارک. اب وہ لے نہیں سکتے آپ، لیکن کمال ہی ہو گیا تو ان سے لے لیا گیا کیس. یعنی ٹرانسفر کر کے کہا، جج سنگل جج کے پاس لگا، انہوں نے جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس، انہوں نے پڑھا ڈی وی میں لگا دی. اب چیف جسٹس کا یہ اختیار تو نہیں، ایک دفعہ مارک ہو گیا، اب کیسے وہ تو جوڈیشل سائٹ پہ آرڈر ہوگا، چونکہ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو سائٹ سے فائل چلی گئی ہے. آپ سنگل جج کسی اور کے پاس لگا سکتے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ ڈویژن بینچ کے اندر یہ کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے. اس لیے بار بار میں اس کا ذکر اور تذکرہ کر، تو یہاں ضرورت ہے اس امر کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آئین اور قانون کی پاسداری ہو. اور یہاں پر اور دوسرا جو ہے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت چیف جسٹس کا اختیار لیا جائے. بینچ مارکنگ جو ہے وہ ایک کمیٹی کے پاس ہونی چاہیے. سر ہمارا اگلا موضوع ہے بشرا بی بی سے ملاقات کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے، کیا یہ اس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا؟ میں نہیں، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہو کے وہ تو فائلیں پڑی ہیں. میں نے یہ تجویز دی تھی، اور بار بار میں کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ خط لکھنا چاہیے. اور پھر میں نے کہا تھا متعلقہ کورٹ میں، یعنی اب اسرار دہشت گردی کی کورٹ میں جانا چاہیے یا ہائی کورٹ میں آنا چاہیے. اور میں نے اس کے بعد کیا کہا تھا کہ ہائی کورٹ میں آئے. تو یہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے میری بات سنی گئی ہے، بڑی صاف سی بات سنی گئی ہے، اور باقاعدہ جو درخواست ہے لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں دائر کر دی گئی ہے. اور اب آرڈر تو کرنا پڑے گا ملاقات کے حوالے سے. بیٹی کو تو روکا نہیں جا سکتا نا، اب جانا عورت ہونے کے ناطے بھی. پھر آپ کو یاد ہے پریزن ایکٹ، پریزن رولز، آئی سی سی پی آر، نیلسن مینڈیلا رولز. حالانکہ میں بڑے خط لکھ چکا ہوں، میں آئی جی کو خط لکھ چکا ہوں، سپرڈنٹ جیل کو لکھ چکا ہوں، اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ کو، ان کو واٹس ایپ کر چکا ہوں. اب تو وہ وہاں پر واٹس ایپ وہ اپنا ٹرانسفر ہو گئے ہوئے ہیں نا جی. ایک خبر بلکہ میں ابھی میرے سامنے آئی تھی، وہ میں دیکھتا ہوں، وہ بنیادی طور پر یہ خبر ہے ستمبر 22 کی آئی ہوئی ہے کہ ڈی پی او سیالکوٹ وقار احمد چوہان، وہ جو اس کو سزا ملی تھی، ٹھیک ہے نا جی، گجرانوالہ کے حوالے سے 2 بھائیوں کو، وہ اڈیالہ میں شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی. اور یہ بات بڑی واضح ہے، آج بھی اسلام آباد کی اپنی جیل نہیں، اسلام آباد کی اپنی جیل نہیں ہے. میں بار بار میں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ اسلام آباد کی جیل بنائے.
बार बार जिक्र करता हूँ, मैं तस्करा करता हूँ कि इस्लामाबाद की जेल, बार बार मैं जिक्र करता हूँ, इस्लामाबाद की जेल जो है वो बाकायदा ऑपरेटिव होनी चाहिए, आनी चाहिए सामने। और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैंने वो एक पिटीशन दायर की है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ पिटीशनें मेरी वहां पर हैं, वहां मुतफरक दरखास्त को दायर करके वो दरखास्त भी लगवाएंगे और बात भी करेंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छा स्टेप है मुशर्रफ और पिंडी बेंच से जो है ना इन्हें इंसाफ मिल जाएगा। इस्लामाबाद में तो लार्जर बेंच गलत बना था, पता नहीं लार्जर बेंच इन्होंने कैसे कबूल कर लिया। लार्जर बेंच बनता है, बनना ही नहीं था, किस बात का लार्जर बेंच। और यहाँ जो है सिंगल जज के पास मामला लगेगा। अब किसके जज के पास लगता है ये देखने वाली बात है। मार्क किसको होता है ये गालबन मंडे वाले दिन पता चलेगा, या कल ही पता चल जाएगा किस जज के पास लगी है। और वहां मुलाकात बुशरा बीबी की रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, ये बताता चलूं मैं आपको, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। सर, हमारा आज का आखिरी मौजू, शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो टीवी पर भी चला दी गई, तो क्या ये हुकूमत के जाने के वक्त अच्छा देखिए, मैंने शुरू में क्या बात कही थी, अब आप नाज़रीन मेरी बात को बार गौर से सुना करें। मैंने कह दिया था कि शहबाज शरीफ के जाने का वक्त हो गया है, और ये एक्चुअली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोहा पड़ा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। और मैं तो बड़े असर से कह रहा हूँ, जो मुशत का जिक्र कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी होगी, कोई मुशत बेहतर नहीं हुई है। और आने वाले दिनों में आपको पहले बता दो, अपना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो पेट्रोल की कीमतों पे लग रहा है, वो आप गौर करें कि कहां तक जा चुका है। यार जुल्म करे, कितना जुल्म कर रहे हैं, तो चेक तो करे पेट्रोल की कीमत कितनी है और उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है कितना। हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है। और उन्होंने बड़ा वाज़ तौर पर कह दिया है, हमारी 3 नस्लें लग गई इंडस्ट्री खड़ी करने में, दिलों में कब्रिस्तान बन गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, रियल एस्टेट इंडस्ट्री वेंटिलेटर पर है, सीमेंट, टाइल, स्टील, पेंट, फर्नीचर इंडस्ट्री बंद हो गई। वजीर आजम साहब खुदा रहा कुछ करे। ये इस बात में मैंने कह दिया जो उन्होंने कहा, भाई मैं तो कोई बात नहीं ऐसी कर रहा, कि ये उन्होंने कहा है कि इस बातों को सामने रखकर चले जाएं। और आखिर में सिर्फ एक बात मैंने जरूर करनी है, और मैं चाहूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा भी अगर लगा दी जाए, जिसमें मैंने तकाजा किया हुआ है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का, महमूद रशीद का, उमर सरफराज चीमा जो मेरा क्लास फेलो है, एजाज चौधरी साहब का, कि इनकी जो अपीलें हैं लगाए, डे टू डे सुने, इसमें हर्ज क्या है। और उसमें हो सके तो एक एंटी कोर्ट का एक जज, एटीसी का जज बेंच एक और बना दे। मैं तकाजा करता रहूंगा, और जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो जरा सुन लीजिएगा। एक किसी शायर ने कहा था, कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। हमारे इस पैगाम के साथ हमें इजाजत दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब ट्रायल 9 मई के आपने रोजाना की बुनियाद पे किया, बड़ी जल्दी थी ना, तो अपीलें सुनने भी उतनी जल्दी होनी चाहिए। ये इनका हक है। जब ट्रायल आपने रोजाना की बुनियाद पे कंप्लीट करके मुकम्मल कर लिया है, तो अपीलें भी रोजाना की बुनियाद पे हर्ज क्या है सुनने में। यानी इनको इंसाफ चाहिए। और दूसरी बात ये समझ लीजिएगा, बुनियादी तौर के ऊपर आप अंदाजा लगा लें कि या तो सस्पेंशन फिक्स नहीं हुई, वो फिक्स भी हुई है, तो उनको मुकर्रर करना चाहिए ना। और एक बात बड़ी वाज़ेह समझ लें आप, अब सियासी जमातें सारी खामोश बैठी हैं। जिनको बड़ा शौक था जनाब, पसंद के बेंच बनते हैं सुप्रीम कोर्ट में जनाब, वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, तो जब से ये इख्तियार मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा या चीफ जस्टिस साहिबान के पास है, यानी ये भी कमेटियों के पास जाए, ताकि ये मामला ही ना रहे। यानी अगर एक जज नहीं है तो किसी दूसरे जज के पास जाकर कहा जाए कि जनाब केस फिक्स कर दे। यानी यहां भी असूली तौर पर, यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली इख्तलाफ नहीं है, वो तो मानते नहीं 26वीं 27वीं तरमीम को। तो लेकिन अगर सियासी जमातों ने जो बात की उसको सामने रखते हुए हर्ज क्या है, यानी इन फैमिली का मान लिया कसूर है, मान लिया इनके वालिद इनके जो उन्होंने जुर्म कोई किया तो उनका कसूर है, तो राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस इन फैमिलीज का क्या कसूर है। ये इस उम्मीद में आते हैं कि केस मुकर्रर होगा, सुना नहीं जाता, आते हैं और चले जाते हैं। यानी ये कम अज कम जो है ना, हमारे अरबाब इख्तियार मोहतरम वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहब हाजी अमीनुद्दीन साहब से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब से, और यहाँ की मोहतरमा चीफ जस्टिस साहिबा से गुजारिश है, ह्यूमन राइट्स को सामने रखते हुए केस मुकर्रर करें। यानी ये कोई फेवर की बात नहीं कर रहे कि हमारी फेवर में फैसले दें। आप केस सुनाएं, डे टू डे मुकर्रर करें, डे टू डे बैठकर फैसले करें,
कोई इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और यहाँ जब ट्रायल आपने रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर खत्म किए हैं तो अपीलों का भी राइट वही देना, उसी तरह से लेकर चले। और आज भी देखिए, आज भी सिर्फ इनका मकसद क्या है, मकसद ये आए हैं इंसाफ लेने, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। मोहतरमा चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं, रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए हैं, रजिस्ट्रार का ऑफिस को यही कहा है। और एक और बात जो है, इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी सजाएं छोड़ी हैं, कम है, वो सस्पेंशन होकर बात खत्म हो जाएगी। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि केस मुकर्रर की जाए और रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाए। और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के सदर साहब ने कहा है कि आप अगर केस का बोझ ज्यादा है तो 2 बेंच बना लिए जाएं। जो दहशतगर्दी के बेंचेस के केसेस सुनते हैं वो 2 बेंचेस केस बनाकर सुन लिए जाएं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो। अच्छा, ये अब्दुल्ला साहब, आप क्या पूछ रहे थे मुझसे? मैं आपसे पूछ रहा था कि सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट ने सहल और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए इंसाफ रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल नजर यही है, आपको नजर आ रहा है? देखिए नजर तो यही आ रहा है, बाकायदा आप देखिए कैसी सड़कें बनी हैं और कारपेटेड रोड बन रही हैं, कारपेटेड रोड बन रही हैं। और मेरा ख्याल है वो जजेस के दरवाजों के साथ भी बड़ी जबरदस्त कारपेटेड रोड बन चुकी हुई हैं। और लोगों का ओपिनियन यही है, हम भी यही कह रहे हैं कि शायद तेज तरीन और आसान तरीन इंसाफ फराहम करने के लिए इंसाफ रोडों की तामीर जारी है। बिल्कुल जारी है।